اچھا، تو بات ہم نے کہاں تک کی تھی؟ بات ہم نے یہاں تک کی تھی کہ جب وہ دونوں جا رہے تھے تو ان کو ایک کشتی ملی، اس میں سوار ہو گئے. حدیث میں ہم کو یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، تو اتنے میں چڑیا آئی، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھی اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے لیا، یعنی پانی پی لیا سمندر میں سے. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا اور آپ کا علم، اور اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا علم کتنا ہوگا، عام انسان سے تو بہت زیادہ ہوگا. کہا کہ میرا اور آپ کا علم کتنا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں؟ میرا اور آپ کا علم ایسا ہے جیسا کہ اس چڑیا کی چونچ میں پانی، اور جو سمندر ہے وہ اللہ کا علم. تو یہ اللہ کی ذات یہ ہمارے ناپ تول میں آ نہیں سکتی. اور ظاہر ہے وہ تو ایک استعارہ ہی ہوا نا، وہ 2 قطرے اگر اس نے لے لیا تو کیا کم ہوا؟ کچھ بھی نہ کم ہوا. مراد ہے کہ ساری مخلوق کا علم ایک طرف، اور اس میں اللہ کے علم میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. تو مراد یہ ہے کہ انسانوں کے علم سے متاثر ہو کے بعض دفعہ اللہ کا کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ کریں. اللہ کا علم لامحدود، لا پیدا کنار ہے. اس کے بعد پھر وہ لڑکا ملا تھا، پھر لڑکے کا قصہ ہوا. اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کیسے اس لڑکے کو قتل کر دیا؟ تو جواب کوئی نہیں دیا. خضر نے کوئی ایکسپلینیشن دیکھیں نہ پہلی دفعہ دی نہ اب دے رہے ہیں. کیا کہا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. دیکھیے پہلی دفعہ کیا کہا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا. اس دفعہ کیا کہا؟ الم اقل لک. اس میں ایڈ کیا یہ انہوں نے، یعنی کہ پہلا انداز نسبتاً نرم تھا، یہاں ذرا تھوڑی سی سختی ہے. تو یہ استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ بار بار ایک ہی غلطی کرے تو پہلی کے بنسبت وہ سختی میں اضافہ کر سکتا ہے. تو جواب کیا دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں خود آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. اب موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو گئے جب ان کو ریمائنڈ کرایا گیا تھا کہ یاد ہے یہ تو ہم پیکٹ کر کے چلے تھے کہ آپ سوال نہیں کریں گے. تو بہت شرمندہ ہوئے. تو کہا کہ اچھا اگر آئندہ میں صبر نہ کر سکوں کیا مطلب کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں، کہ کوئی سوال پوچھ بیٹھوں یا اعتراض کروں یا کوئی مشورہ یا کوئی سجیشن بھی دوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا. تو 2 پہلو ہیں اس جملے کے. ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہا کہ فلا اصاحبو کا کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ پھر نہیں رہوں گا. نہیں، اپنا یہ اختیار ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس بھی کوئی آپشن ہے آپ کو چھوڑ کے جانے کا. استاد کو اختیار دیا کہ اختیار تو آپ کے پاس ہے کہ آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ دیکھیں بڑا فرق ہے. شاگرد چھوڑ کے نہیں جاتا استاد کو کہ اب مجھ کو نہیں پڑھنا آپ کے ساتھ. نہیں، استاد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ساتھ رکھے یا ساتھ نہ رکھے. تو اس سے ہم کو ایک ٹپیکل جو اسلامک ریلیشن شپ تھی بٹوین دا اسٹوڈنٹ اینڈ اے ٹیچر وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو ایک یہ بات ہمارے سامنے آئی. نمبر 2 یہ بات بھی سامنے آئی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. کیا کیا انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ؟ انہوں نے خود ہی سزا تجویز کر لی اپنے لیے کہ اگر میں اب دوبارہ آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ مت رکھیے گا. استاد نے تو سزا یہ نہیں دی تھی. تو سبق کیا ہوا کہ کبھی اسٹوڈنٹ اپنے لیے خود ہی سزا تجویز نہ کرے. بھئی وہ چلتے رہتے اسی طرح سے، کوئی بات نہیں، مسٹیک کرتے رہتے، وہ سلسلہ چلتا رہتا. لیکن خود ہی انہوں نے شرط لگا دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اچھا پھر آپ مجھ کو مت رکھیے گا اپنے ساتھ، اور چلیں اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا. فانطلقا، پھر دونوں چلے. اب کتنا چلے اللہ بہتر جانتے، بہت یقیناً لمبا سفر ہوگا.
اور ہم جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ہلکے پھلکے انسان نہیں تھے جو بات بات میں تھک جایا کرتے. ان کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہے, ایک پاور تھا ان کے اندر, جسمانی طاقت اللہ نے دی تھی. اور جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی اپنے رسول چنا کرتا تھا وہ جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ ہر لحاظ سے بڑے صحت مند بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. تو بہت ہی لمبا سفر ہوگا اور کوئی خاص پیسہ بھی پاس نہیں تھا, بھوکے پیاسے تھے, تھکے ہارے تھے. حتی اذا اتیا اہل قریہ, یہاں تک کہ وہ ایک شہر والوں کے پاس پہنچے, مراد کسی شہر میں پہنچے. اتیا اہل قریہ, ایک شہر والوں کے پاس پہنچے. استطعما, اور ان سے کھانا مانگا. اچھا یہ بات بھی سوچنے کی ہے, جو اسلامی تہذیب ہے وہ تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ تم کو ابن السبیل کا خیال کرنا ہے, ابن السبیل کا. تو یہ تو ہماری شریعت کا حصہ ہے کہ کہیں کوئی مسافر آئے گا تو بستی والوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ 3 دن اس کی مہمان نوازی کریں گے, کھانا دیں گے, ٹھکانہ دیں گے. 3 دن کے بعد پھر بزنس ایز یوزول ہوگا. تو وہ تو بستی والے دیکھ رہے ہیں کہ تھکے ہارے 2 لوگ آئے ہیں, اور ہم جانتے کہ وہ کاسموپولیٹن شہر تو نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم کہیں کہ بھئی اب کراچی شہر میں کوئی مسافر آئے تو مجھے اور آپ کو کیا پتہ. نہیں, وہ جیسے ان کا ایک ڈاؤن ٹاؤن ہوا کرتا تھا, کوئی کنواں ہوا کرتا تھا, اور کنویں کے آس پاس ہی لوگ پھر رہے ہوتے تھے, اور شہر والے سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. چھوٹی بستیوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں کوئی کنواں وغیرہ ہوگا پانی کا, وہاں گئے ہوں گے, تو ان کو تو خود ہی چاہیے تھا کہ وہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتے, پانی پرووائڈ کرتے. دیکھ رہے ہیں کتنے تھکے ہوئے ہیں, کتنے بھوکے ہیں, تو وہ تو کیا نہیں. جب مانگا استطعما اہلہا, اس کے رہنے والوں سے کھانا مانگا. فابوا, انکار کر دیا, منع کر دیا. ان یضیفوہما, کہ وہ ان کی ضیافت کریں. کتنے سخت دل ہوں گے, کتنے بے رحم ہوں گے. سوچیں کتنے ظالم اور خود غرض قسم کے یہ لوگ ہوں گے کہ اتنے بیچارے 2 ایگزاسٹڈ مسافروں کو دیکھ رہے ہیں اور اتنے بے حس ہیں کہ کھانا مانگنے پر بھی انکار کر دیا. اب کیا ہوا؟ فوجدا فیہا جدارا, تو وہاں دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا, یہ نہیں پایا. یرید ان ینقض, لگ رہا تھا کہ وہ دیوار اب گری تو اب گری, بس ٹوٹنے ہی والی تھی. فاقامہ, تو اس نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. کس نے کر دیا؟ اکیلے خضر نے. اقامہ نہیں لکھا کہ دونوں نے اس دیوار کو کھڑا کیا. خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آؤ تو میری ہیلپ کرو. موسیٰ علیہ السلام کہیں بیٹھ گئے ہوں گے, خود ہی خضر جو ہے مٹیریل کہیں سے لے کر آئے, کوئی اینٹیں ویٹیں لے کر آئے, جو کچھ کر سکتے تھے. ظاہر گرتی دیوار کو کھڑا کرنے میں ٹائم کتنا لگا ہوگا, ایفرٹ کتنا لگا ہوگا. اب دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, اب کوئی اعتراض نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, سجیشن دے بیٹھے. قال, بولے, لو شئت, اگر آپ چاہتے, لاتخذت علیہ اجرا, آپ اس پر کوئی اجرت لے سکتے تھے. یعنی اتنے خود غرض ہیں بستی والے, آپ نے مفت میں ان کو کام کر کے دے دیا. آپ کو چاہیے تھا کہ شرط یہ لگاتے کہ تم مجھ کو کھانا دو تو پھر ہم تمہاری دیوار ٹھیک کر دیں گے. اب سوچیں موسیٰ علیہ السلام اتنے تھکے ہوئے, اتنے بھوکے, بستی والوں کی خود غرضی دیکھ رہے ہیں, اس سے اریٹیٹ ہوئے ہوئے ہیں, اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ خضر بغیر معاوضے کے والنٹیرلی انہوں نے بستی والوں کا ایک کام کر دیا, ان کو ایک فائدہ پہنچا دیا. تو خیال آیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی میں کہوں ان سے کہ بھئی آپ اس پر کو اجرت ہی لے لیتے, تو ہم کچھ کھانا خرید لیتے یا کھانے کو اجرت بنا لیتے. تو یہ تو انہوں نے دیکھیں کہ اپنا خیال ظاہر کیا تھا نا, لیکن استاد تو استاد ہوتا ہے. خضر سمجھ گئے کہ خیال کے اظہار میں اعتراض ہے اور اعتراض میں سوال موجود ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ قال ھذا فراق بینی و بینک, بس اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, وہ ذرا سا صبر اور کر لیتے تو ہم کو اور بھی واقعات پتہ چل جاتے, یعنی کہ پردے کے پیچھے کیا اللہ کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور کیا نتائج پھر اس کے نکل رہے ہوتے ہیں. ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. اچھا, تو اب کیا کہا؟ سأنبئک, اب میں بتاتا ہوں تم کو بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں تم کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر کہ تم صبر نہ کر سکے. یعنی اب آنسر شیٹ سامنے آ رہی ہے, اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ کیا تھا وہ کس وجہ سے کیا تھا.
اما سفینہ، جہاں تک سفینہ کا، جہاں تک جہاز کا تعلق ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ تو چند غریب مسکینوں کی تھی جو محنت مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں، یعنی ہم اندازہ یہ لگائیں گے کیا تھے، وہ مچھیرے تھے. یعملون فی البحر، سمندر میں کام کرتے تھے، مچھیرے ہوں گے. فاردت ان اعیبھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں، کشتی کو عیبدار کر دوں. کیوں؟ وکان وراءہم ملک، آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ ساری کشتیوں کو ناحق غصب کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا دیکھیں، اب اس قصے کو ہم دیکھیں. خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ دو کون تھے؟ وہ مساکین تھے، اور یقیناً پھر وہ مومن ہوں گے، نیک ہوں گے. انہوں نے اللہ کے نام پر کیا کیا تھا کہ دو مسافروں کو مفت میں کشتی میں سوار کرا لیا. تو جو بھی اپنی نعمتوں میں سے فی سبیل اللہ کچھ نکالتا ہے تو یہ صدقہ دینا اس نعمت کی حفاظت کر لیتا ہے. انہوں نے چونکہ فی سبیل اللہ ان کو بٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسٹ کی حفاظت کر لی. کشتی ان کا ایسٹ تھی نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کری. اور صدقہ دراصل اسی طرح بلاؤں کو ٹالتا ہے. بڑی بڑی ہم کو حدیثیں اس کے بارے میں ملتی ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس کو بادلوں میں سے آواز آئی، ایک شخص کا نام لے کر کسی نے کہا کہ ان بادلوں کا پانی فلاں کے کھیت پر برسا دو. تو وہ شخص بھی چلا پیچھے پیچھے. اس نے دیکھا کہ وہ سارا پانی کسی چٹان پر برسا، اس کے بعد ایک نہر کی شکل اختیار کری اور ایک شخص کے باغ پہ سارا پانی آ کر گر گیا، اس کے باغ کو سیراب کر دیا. اس نے اس شخص سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا فلاں. اس نے کہا یہی نام تو میں نے بادلوں میں سنا تھا کہ فلاں کے باغ میں جا کے اس پانی کو اونڈیل دو. تو اس نے پوچھا کہ تم کیا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمہاری مدد کری؟ اس نے کہا کہ میں اپنی باغ کی پروڈیوس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک میں صدقہ کرتا ہوں، ایک گھر والوں کو کھلاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، اور ایک دوبارہ سے یعنی 20 سنبھال کے رکھتا ہوں تاکہ پھر میں جو ہے وہ اپنی کھیت کو دوبارہ سے لگا لوں اس میں سے. تو 1/3 وہ دے دیا کرتا تھا اللہ کے نام پر. تو 1/3 جو وہ دیتا تھا، اور اللہ نے انتظام کیا کہ اس کا جو کھیت تھا وہ 10 گنا پھل زیادہ دے رہا تھا. تو کبھی بھی مال دینے سے، کبھی بھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، کبھی نہیں کم ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت اور دیتے تھے. 1/3 آپ دیکھیں نا، اٹس اے لاٹ، کم نہیں ہے 1/3، لیکن وہ بڑھ کتنا گیا اس کا مال. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کری. تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. دیکھنے میں تو ان کو لگا کہ نقصان ہے، لیکن اصل میں کیا ہوا کہ ذرا سے نقصان کے بعد کیا ہوا کہ پوری کشتی تو کم از کم بچ گئی. اللہ کی رحمت کی سواری بعض دفعہ زحمت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت بعض دفعہ زحمت پر سوار ہو کر آتی ہے. ہم زحمت دیکھتے رہ جاتے ہیں، رحمت نہیں دیکھتے. اوپر سے مصیبت ہوتی ہے، اندر سے رحمت ہوتی ہے. تو معاملہ کیا تھا؟ ایک بادشاہ تھا، وہ زبردستی ساری کشتیاں جو ہیں وہ ان کو کنفسکیٹ کر رہا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہیں جلسے جلوس نکلنے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جو پاور میں ہوتے ہیں وہ آتی جاتی گاڑیوں کو، بسوں کو ایسے ہی لے لیتے ہیں کہ بس تو یہ گاڑی چھوڑ دو، ہم اس میں اپنے جلوس کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے. تو ایسا ہی کوئی معاملہ ہوگا. اب جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ کشتی تو عیب دار ہے، اب امیجن کریں کہ جب خضر نے وہ تختہ اکھاڑا ہوگا اور جب پانی بھرنا شروع ہوا ہوگا کشتی کے اندر، تو یہ جو مسکین تھے انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ خواہ مخواہ ہم نے ان کو بٹھایا بلا وجہ. ایک تو ہم نے نیکی کری، اوپر سے دیکھو کیا کر کے چلے گئے ہمارے ساتھ. کہتے ہیں نا جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. تو وہ تو بڑبڑا رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیسے نقصان پہنچایا انہوں نے، نیکی کر دریا میں ڈال. اور جب وہاں پہنچے ہوں گے اور بادشاہ کو دیکھا ہوگا کہ جتنی صحیح سلامت کشتیاں جہاز تھے وہ سارے کانفسکیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس تختہ اکھڑنے کی وجہ سے ہماری کشتی بچ گئی. وہ تو فکسیبل تھا نا پرابلم، وہ تو ٹھیک ہو گئی ہوگی کشتی. 2 انہوں نے کیلیں لگائی ہوں گی تو تختہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہوگا. تو سوچا کہ اس کشتی کے تختے کے اکھڑنے کی وجہ سے کشتی ہماری بچ گئی. تو شکر ادا کیا ہوگا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی بھی برباد نہیں کرتا، چھوٹی مشکل ڈالتا ہے اور بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. تو وہی اس جملے کو یاد رکھیں جو علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت
بعض دفعہ زحمت پر سوار ہو کر آتی ہے. تو دعا کرنی چاہیے کہ قضا کے ساتھ ہمیں رضا حاصل ہو جائے. والرضا بالقدر، یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قضا قدر کے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم بڑبڑایا نہ کریں کہ ہائے ہم تو مر گئے، ہائے ہماری تو شامت آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور ایک اور بات کیا پتہ چلی ہمیں مسکین کا ڈیفینیشن. مسکین تھے، کیا کشتی تھی ان کے پاس؟ پھر بھی مسکین تھے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کے مستحقین کی فہرست ہمیں گنوائی ہے سورہ توبہ میں، اس میں مساکین کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس سامان ہوتا ہے لیکن گزارا کرنے کے لائق پیسے حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ خرچے زیادہ ہوتے ہیں، کمائی کم ہوتی ہے. تو چاہے سامان بھی اس کے پاس ہو تبھی وہ مسکین ہی ہوگا. اچھا جناب، یہ تو قصہ ہوا. اب کیا ہوا؟ اب دوسرا قصہ. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، یاد ہے آپ کو جس کو قتل کر دیا تھا انہوں نے؟ تو کہہ رہے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین تو مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں ڈر یہ ہوا کہ کہیں وہ اپنے والدین کے اوپر چھا نہ جائے، یعنی اپنی سرکشی و کفر سے ان کو تنگ نہ کرے. یہ خطرہ تھا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اس لیے ہم نے چاہا ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جسے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. تو یہاں پر اب بتایا گیا. اچھا، یہ اولاد کس کی تھی؟ دو مومنوں کی. مومن کے دیکھیں والدین کے لیے ہر نقصان قابل برداشت ہوتا ہے اور جو کہ ریپلیس ہو سکتا ہے. مال کا نقصان ہے، ریپلیس ہو جائے گا. بیماری آ گئی ہے، صحت دوبارہ آ جائے گی. جان تو ریپلیسیبل ہے نا. اور اولاد کے آگے ماں باپ کا جانا ایک نیچرل سائیکل ہے کہ بھئی اولاد ہے، اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا. وہ بھی بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ ماں باپ کے سامنے اولاد کا مر جانا. اور یہ مومن تھے دونوں، ماں بھی اور باپ بھی، اور ان کا بیٹا مر گیا ان کے سامنے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. اتنی بڑی یہ آزمائش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی اولاد لے لیتا ہے پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم اس کے دل کا پھل لے آئے تھے تو کیا حال تھا اس کا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو تیرا ذکر ہی کر رہے تھے، وہ تو تیری حمد ہی کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے. الحمدللہ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ علی کل حال. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی اس سے کم پہ راضی نہیں ہوں گا کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں. تو ان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو، اس کا نام ہوگا بیت الحمد. بیت الحمد. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے حدیثوں سے کہ جس کے 3 بچے مر گئے اس کی اپنی زندگی میں، یا 2 بچے بھی مر گئے، تو وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. یعنی اتنا بڑا صدمہ ہے کہ جس نے اس صدمے پہ صبر کر لیا تو پھر جنت سے کم اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہیں دے گا. تو یہ بات کہی کہ ان کے والدین صالح تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ بیٹا لے لیا ان کا. اور جب وہ ینگ بچہ ہوگا، اگر وہ ایڈلٹ نہیں ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ بچے تو ویسے ہی جنت میں جاتے ہیں. اب وہ بڑا ہوتا، برا نکلتا، جہنم میں جاتا. تو اللہ نے کیا کیا کہ ون ون سچویشن بنا دی پیرنٹس کے لیے اور بچے کے لیے. بچے کو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیا، یعنی کہ اس سے پہلے کہ اس کا اعمال نامہ کھلتا، ینگ ہی تھا، اس کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی جنت میں چلا گیا فار ایگزامپل. اور ماں باپ نے صبر کیا، ان کو اجر ملا، ان کی جنت پکی ہو گئی. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بھی بچہ دے دیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بیٹی دی، بہت اچھی بچی تھی، بہت نیک لڑکی تھی، ماں باپ کو بڑا اس نے خوش کیا، صدقہ جاریہ بنی. تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو پھر اولاد بھی دوسری دے دی. اللہ جانے بیٹا دیا تھا یا بیٹی دی تھی، جو بھی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ جینڈر کیا تھا، یہ بتایا کوالٹیز کیا تھی. خیرم منہ زکاتن وَأَقْرَبَ رُحْمًا. ایسی اولاد اللہ نے دی جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. کہ یہ بچہ بڑا ہوتا، والدین کو بھی تنگ کرتا، کفر میں پڑتا، اور والدین اپنی اولاد کی محبت میں ہو سکتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اس کی سائیڈ لینے لگتے، پروٹیکٹ کرنے لگتے،
اور پھر ان کو بھی تنگ کرتا، ان کا بھی دل جلاتا. تو ان تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بچا لیا. ٹھیک ہے، موت ایک جھٹکا لگتا ہے موت کا، لیکن پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے. لیکن وہ کانسٹنٹ اولاد کی طرف سے والدین کو اذیت کا سامنا کرنا اگر پڑے، وہ تو بہت لمبی ڈیوریشن کی اذیت ہوتی ہے. تو روز کی تکلیف ہے، روز کا ایک ایشو ہے جو کہ گھر کے اندر کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے بچا لیا. ایک چوٹ ان کو لگی، اس کو اللہ نے ریپلیس کر دیا. ایسی اولاد دی جو ان کا خیال کرنے والی تھی، صلہ رحمی کرنے والی تھی، صدقہ جاریہ بھی بننے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ایمان بھی محفوظ کر دیا، ان کی آخرت کی بھی حفاظت کر لی، اور ان کو ریپلیس بھی کر کے ایک اور بچہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے. جو معاملہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے اس میں مومن کی بھلائی ہی ہوتی ہے. اچھا یہاں دیکھیں اردنا کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ بہتر ایک بچہ دینا تھا. اردنا یعنی کہ اللہ کا ارادہ تھا، لیکن خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. اچھا اوپر دیکھیں جہاں پہ کشتی کا ذکر آیا تھا، کشتی میں چھید کرنے کا، وہاں کیا کہا تھا خضر نے؟ یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس میں چھید کر دو. کہا فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان اعیبھا. تو یہ دراصل ایک ادب ہے اللہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا، کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ نے مصیبت ڈال دی، اللہ نے یہ کر دیا. کرتا تو اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ شر کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے، خیر کو کرنا چاہیے. وہ آگے ہم دیکھ لیں گے. اب تیسرا معاملہ آیا دیوار کا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے تمہارے رب نے چاہا یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسباق ہیں جو کہ ہم کو مل رہے ہیں. نمبر ایک کیا کہ اولاد کو ماں باپ کی نیکی فائدہ دیتی ہے. کیا فرمایا؟ ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا اور اس کا یہ پیسہ تھا. تو حق حلال کا پیسہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور والدین کی نیکی آگے اولاد کے کام آتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تہجد پڑھتے تھے اور اپنے بیٹے کو جو ان کے پاس سو رہا ہوتا تھا اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ من اجلکا یا بنیہ، تیرے لیے پڑھ رہا ہوں میں یہ اے میرے بیٹے، کہ میں یہ نیکیاں کروں، اپنے رب کو میں راضی کروں. تو میرا رب اس کا صلہ کیا دے گا مجھ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو راضی ہوگا ہی، اللہ تجھ کو بھی اس کا اجر دے گا، اللہ تیری بھی اس کے لیے حفاظت کرے گا. بعض علماء کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو اپنے بچوں کی خاطر پھر نفلوں کو لمبا کر دیا کرتے تھے، زیادہ نفلیں پڑھا کرتے تھے، زیادہ طویل رکعتیں پڑھا کرتے تھے بچوں کے لیے. اور اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ کیا پتہ ہمارا بھی کوئی بیچ میں ایشو ایسا آ گیا ہے جس کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا ہے. تو ہر طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے. نیک ماں باپ کی نیک اولاد، نیک ماں باپ کی بد اولاد، اور بد ماں باپ کی نیک اولاد، ساری طرح ہر طرح کے کمبینیشنز ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس خزانے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کری باپ کی نیکی کی وجہ سے. اچھا وہ خزانہ بھی دفن تھا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ابھی تو وہ بچے یعنی یتیم تھے نا، لغلامین یتیمین، باپ مر گیا تھا، ماں زندہ ہوگی، ماں کا تو خاص ذکر کوئی نہیں آیا. تو باپ کا پیسہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. تو اس وقت ان بچوں کو پرابلم ہو رہا ہوگا یا نہیں؟ تنگی کا سامنا ہوگا کہ نہیں؟ اور جو بیوہ عورت ہے اس کو بھی تنگی کا سامنا ہوگا. اچھا
اگر اس وقت یہ پیسہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو اب دیکھیں کیا ہوتا. یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس دولت کی وجہ سے کوئی اور ان کی ماں سے شادی کر لیتا تو بچوں کو پیسہ نہ ملتا, وارث بھی محروم ہو جاتے. یا یہ ہے کہ اتنے ینگ تھے بچے, اللے تللے کرتے, وہ پیسہ سارا ادھر سے ادھر اڑا دیتے, کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکتے اس سے. تو لہٰذا اس وقت اللہ نے, جب کہ ضرورت تھی ان کو, اس وقت اللہ نے وہ پیسہ نہیں دیا. تو بعض دفعہ ہم اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, وہ ڈیلے ہو کر ہم کو ملتی ہے, این اس وقت نہیں ملتی جب ہم نے مانگی ہوتی ہے. اگر اس وقت مل جاتی فائدہ نہ دیتی. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز کس کو کس وقت دینی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ, کہ یہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے. ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کب دعا قبول کری؟ 2500 سال کے بعد, اتنے عرصے کے بعد اللہ نے قبول کی. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب, یہ سب ہم کو دعا ملتی ہے, دعا ابراہیم علیہ السلام کی. تو اللہ بہتر جانتا ہے کون سی دعا کب قبول ہونی چاہیے. اور جو خضر نے وہ دیوار بنائی تاکہ خزانہ کہیں اپیئر نہ ہو جائے. جو یہ لوگوں کا حال تھا, بستی والے جو مسافر کو 2 گھونٹ پانی نہیں دے رہے تھے, وہ مجھے بتائیں وہ خزانے کی حفاظت کرتے؟ کیا یتیموں کو حق دیتے؟ کبھی بھی نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے انتظام فرما دیتا ہے حلال مال کی حفاظت کا. ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھیجا اور اس مال کی حفاظت کر لی. تو کہا کہ سب اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اور کہا کہ میں نے یہ خود اپنی طرف سے نہیں کیا. دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی تھے. نبی ہی غیر معمولی کام کر سکتے ہیں, اور نبی ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ سے, اور اللہ عام انسانوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وما فعلتہ عن امری, یہ میں نے اپنے ارادے اپنے حکم سے نہیں کیا, یعنی اللہ نے کروایا. اور یہ ساری ان باتوں کی تعویل ہے جس پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے. تو بہت سے اسباق ہیں جو کہ ہمارے لیے اس کے اندر موجود ہیں کہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے علم کے ساتھ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور ظاہری معاملات کے پیچھے چھپی ہوئی خیر تلاش کرنی چاہیے انسان کو. یہ سارے معاملات آپ دیکھیں ناگوار ہیں, ٹھیک ہے, کشتی کا تختہ نکل گیا, بچہ مر گیا, دولت ہے جو کہ نہیں مل رہی, تنگی پڑی ہوئی ہے پیسے کی, یہ سب ناگوار حالات ہیں. لیکن ان کے پیچھے یقیناً کتنی بڑی بڑی خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی. تو مومن کی زندگی میں جب مشکل پڑتی ہے تو یاد رکھے کہ اس میں کوئی خیر چھپی ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بات بری لگتی ہے, اس میں تمہاری خیر ہے. رشتہ چل رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بہت اچھا رشتہ ہے بیٹی کا, لڑکا ایسا ہے اور ویسا ہے اور یہ بھی خوبی وہ بھی خوبی, چلتے 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 پتہ چلا کہ لڑکے والوں کا ارادہ بدل گیا. گھروں میں رونا پیٹنا مچ جاتا ہے بعض دفعہ, اس قدر مائیں اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. بس ایک جملہ کہیں کہ اسی میں خیر ہوگی. جب مشکل پڑے کہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے, میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی. تو بس یہ پکا فیصلہ کر لیں کہ یہ جو خیر مجھ کو لگ رہا ہے یہ خیر نہیں تھا, اس کے اندر کوئی نقصان تھا. اللہ نے میرے لیے بہترین فیصلے کیے. نوکری ملتے ملتے نہیں ملتی, پہلا انٹرویو کلیئر کر لیتے ہیں, دوسرا انٹرویو کلیئر کر لیتے ہیں, تھرڈ میں پاس نہیں ہو پاتے, اپنی پسند کی جگہ داخلہ نہیں ملتا. 10 چیزیں ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں. اچھا, اب یہ جو حکمت ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں آ جاتی, اس کے لیے بھی محنت کرنی ہوتی ہے, حالات اور تجربات سے گزرنا ہوتا ہے, اور حالات اور تجربات کا تجزیہ کرنا چاہیے, انالیسس کرنا چاہیے. واقعات کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے انسان کو, جس کو ہم لیٹرل تھنکنگ کہتے ہیں, تھنک آؤٹ آف دا باکس. تو یہ تجربہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ ہر معاملے کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے. کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی, آٹو پہ دنیا نہیں چل رہی. دجالی فتنہ دراصل یہی ہے کہ سب چیزیں خود ہو رہی ہیں, انسانوں کے کرنے سے ہوتی ہیں یا لاس کے تھرو ہوتی ہیں. نہیں, دجالی فتنے کا توڑ ہے سورہ کہف. بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے.
دجالی فتنے میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں وہ صرف ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں، خالق اور مدبر کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں ان واقعات کے اندر اللہ ولی المومنین کی تفسیر موجود ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلی ہم کو کہ ہم انسانوں کی جو رہنما ہے وہ شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی خلاف ورزی برداشت نہیں ہوئی اور وہ بول پڑے تھے، لیکن خضر علیہ السلام وہ اللہ کی مشیت نافذ کرنے والے تھے، تقدیر کے فیصلے نافذ کرتے تھے، تو تقدیر پر ایمان پکا ہونا چاہیے ہمارا۔ القدر خیرہ و شرہ، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور حکم دیا گیا تھا کہ ان سے جا کر ملو۔ علم الوحی کی روشنی میں انہوں نے ان کاموں کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انبیاء کے علاوہ اور ان کے بعد اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ چلے کہ کوئی شخص جو کہ غیب کے علم کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور یا غیر شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے تو اپوائنٹڈ نہیں ہے، یہ تو صرف انبیاء ہوتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں غیب کا علم ہے۔ انبیاء دعویٰ کیا کرتے تھے کہ اب ہم یہ فیصلے نافذ کریں گے اس طرح سے۔ تو جب انبیاء دنیا سے چلے گئے اور نبوت کا رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم شریعت کے خلاف یہ کام کر سکتے ہو۔ اب شریعت ہماری رہنما ہے، کوئی قطب کوئی ابدال دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ باطل ہوگا۔ اگر آج کوئی شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خضر ہے یا خضر سے ملا ہے، اس کو سچا نہیں سمجھا جائے گا۔ اب رہتی دنیا تک اللہ کے فیصلوں کو جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت، فل سٹاپ، اور کچھ نہیں۔ علم الغیب کا دروازہ بند ہمیشہ کے لیے، اور شریعت کی روح سے تحفظ جان اور تحفظ مال کے اصولوں پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی شخص جا کر کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے اس طرح، تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص کا قانون اپلائی ہوگا اس کے اوپر۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ کو ایک علم حاصل ہے کہ یہ لڑکا مستقبل میں جو ہے یہ ماں باپ کو تنگ کرے گا، اس لیے میں نے خضر کی طرح اس کو مار ڈالا، میں خضر ہوں۔ نہیں، ہم کہیں گے کہ خضر نہیں ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے، یا یہ کہ یہ قاتل ہے ایبسلیوٹ، یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پاگل ہے۔ تو ہرگز کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کر اس طرح سے کام کرے اور جا کر کسی کی چیز کو ڈسٹروائے کر دے یا اس کو عیبدار کر دے یا کسی کو مار ڈالے۔ اور صدقے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ صدقہ دینا مال کی حفاظت کرتا ہے، وہ کشتی والوں کی مثال ہمارے سامنے آئی۔ اور نیک لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے ان پر غم آ سکتے ہیں۔ یہ بیت الحمد کی ہم نے بات کی تھی، کتنا بڑا غم پڑا، بچہ چلا گیا، ایمان تو بچ گیا۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ناگوار کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے خضر اپنی طرف کر رہے تھے، اور خوشگوار کام اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے تھے، حالانکہ کمانڈ تو ساری اللہ ہی کی ہوتی ہیں جو وہ نافذ کر رہے تھے۔ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے جو نافذ ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ حسن ادب کا تقاضا ہے، ادب کا طریقہ یہ ہے۔ اور پھر آخر میں کیا چیز؟ تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر اور شر پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔